بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ قرآن اور زندگی پروگرام وینس ایچ ڈی ٹی وی کی اسکرین پر، اور میں ہوں آپ کا میزبان اویس رضا عباسی۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، رب کائنات کے برسنے والی رحمتوں و برکتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ ہم اس پروگرام کو جب لے کر حاضر ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک علامہ صاحب موجود ہوتے ہیں، اور علامہ صاحب سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ایک ٹاپک ہوتا ہے اور اس ٹاپک پر ہماری گفتگو ہوتی ہے، اور یوں کہہ لیں کہ ہمارا پورا پروگرام جو ہوتا ہے وہ اس ٹاپک سے ہی ریلیٹ ہوتا ہے۔ ہم اس پر گفتگو کرتے چلے جاتے ہیں، رہنمائی ہماری ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بڑا کرم ہے ہم پر کہ ہم علماء کے سائے میں ہوتے ہیں۔ علماء کی رہنمائی ہمارے لیے ایک بڑا یوں کہہ لیں کہ خزانہ ہے الحمدللہ۔ آج بھی ہمارا موضوع ایک ہے جس پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے، اور ہمارے پروگرام میں موجود ہیں علامہ محمد زین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے مزاج ہے علامہ صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ علامہ صاحب، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بدگمانی ہے، کہ بدگمانی ایسی چیز ہے آج کے دور میں کہ یوں کہہ لیں کہ ہم اگر کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں، آفس میں، کہیں کاروبار میں، کہیں راہ چل رہے ہوتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، تب بھی ہماری عادت ایسی ہے ناظرین کرام کہ ہم بدگمان ہو جاتے ہیں۔ جیسے سامنے والا شخص جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اب وہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا مصروفیت ہے اور وہ کس چیز کی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب یہ گاڑی میں بیٹھا ہوا، پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے، گاڑی ادھر سائڈ کیوں نہیں کر رہا، اب یہی نہیں پتہ کہ اس کی گاڑی میں کوئی پرابلم تو نہیں ہو گئی، گاڑی پرابلم دور ہوگی تو گاڑی سائڈ میں ہوگی نا، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر ہم آفس میں دیکھیں، ایک بندہ آفس میں ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، ہم کہتے ہیں جناب یہ لیٹ آ رہا ہے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے لیٹ آ رہا ہے، کیوں لیٹ آ رہا ہے، کہ اب وجہ کیا ہے؟ اب ہم وجہ نہیں تلاش کرتے، ہم بدگمانی، یہ ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی، ہو سکتا ہے دوسری نوکری کر رہا ہو، یہ دوسری نوکری کی وجہ سے لیٹ آ رہا ہو، یا پھر یوں کہہ لیں ہم اپنے گھر کی طرف بھی اگر نظر کریں، گھر میں ہمارا بچہ جو ہے باہر کہیں بازار کام سے جاتا ہے بائک پر، ٹریفک میں پھنس گیا ہے، وہ اس وجہ سے لیٹ ہوا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں تم گئے بائک پر تھے اور تم نے کہیں شاید ٹائم وقت برباد کیا ہے دوستوں میں، اس لیے تم لیٹ آئے۔ یہ بدگمانی کی مثالیں ہمارے معاشرے میں، عرف میں ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں، ہر جگہ ملتی ہیں، کاروبار، آفس، اسکول، کلیگ، روڈ، سڑک، گھر، کہاں جہاں چلے جائیں بدگمانی کی 10 مثالیں ہمیں ملیں گی۔ بدگمانی کتنی بری چیز ہے کیا دراصل، اس پر ہم آج بات کریں گے علامہ صاحب سے۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے ہماری یہ رہنمائی فرمائیں کہ بدگمانی دراصل ہے کیا، سب سے پہلا سوال، اور اسی کے ساتھ دوسری چیز یہ بھی آپ رہنمائی فرما دیں کہ اس کا شریعت میں کیا حکم ہے، اگر کوئی شخص بدگمان ہوتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، تو اس کو کیا وعیدات اور اس کے لیے حکم کیا ہے دراصل اس کا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام میں گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ دیکھیں، ہمارا جو اسلام ہے، دین اسلام ہے، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کے اندر اللہ کریم نے ہمیں ہر اس کام سے بچنے کا حکم عنایت فرمایا ہے کہ جس سے کسی سامنے والے کو، کسی انسان کو تکلیف پہنچے، اور اسی طرح پھر ایسے معاشرتی آداب کہ جن کا جو ہے وہ مجروح ہوتے ہوں، جس کی وجہ سے، جس سبب سے معاشرتی آداب جو ہے وہ اس کو ٹھیس پہنچتا ہو، ان تمام امور سے اللہ کریم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ انہی اشیاء میں سے، انہی امور میں سے ایک عمل ہے، اسے بدگمانی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک بدگمانی کرنے سے انسان جو ہے وہ اس کے اندر بڑے فتن و فساد ہو جاتے ہیں، اسی طرح معاشرہ بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ یعنی کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، تو جب فرد ہی بدگمانی کا شکار ہو، آپس میں بدگمانی کرنے والا ہو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ ہی بالکل بگڑ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو بدگمانی ہے کیا، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ بدگمانی کی جو تعریف علماء نے کتابوں کے اندر فرمائی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ایسا گمان، ایسا خیال سامنے والے کے بارے میں ہو کہ جو خیال بد ہو، یعنی کہ برا گمان ہو سامنے والے کے حوالے سے، اور اس کا کوئی ثبوت اس کے پاس نہ ہو۔ اب وہ کسی کے ذہن میں آتا ہے، کسی کے دل میں آتا ہے، شیطان کی طرف سے آتا ہے، اب وہ گمان تو آ گیا اس کے دل کے اندر کہ یار فلاں شخص کے اندر جو ہے یہ بری عادت ہے، یا اس کے اندر جو ہے یہ عادت بد ہے، یا اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ بری ہے یا برائی ہے اس کے اندر۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات آئی، دل کے اندر یہ بات ہے، اس نے اس چیز کا پختہ ارادہ کر لیا کہ یار واقعی اس کے اندر یہ بات ہے، اب وہ اس کا جو ہے وہ اظہار کرنے لگا۔ تو علماء نے فرمایا کہ جب تک اس کے دل میں یہ بات موجود تھی کہ یار اس کے اندر ایک بری چیز ہے، بری عادت ہے، جب تک وہ وسوسہ تھا تو اس وقت تک وہ بدگمانی نہیں تھی، تو اس پر کوئی پکڑ بھی نہیں تھی، شریعت کا کوئی حکم بھی نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے اس پر پختہ ارادہ کیا، یقین کر لیا، تو اب وہ جو ایک ارادہ تھا وہ بدل گیا یقین میں۔ جیسے ہی وہ یقین میں تبدیل ہوا تو اب یہ بدگمانی کی صورت اختیار کر گیا، اور اب جو ہے وہ شریعت نے اسے حرام قرار دیا۔ یعنی کہ جیسے ہی کسی شخص کے بارے میں آپ بدگمان ہوئے کہ یار فلاں شخص کے اندر یہ بری عادت ہے،
ٹھیک ہے، آپ کو کسی نے بتایا کہ یار اس کے اندر بری عادت ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ نے جو ہے وہ اس کا ارادہ پختہ کر لیا دل کے اندر، یار واقعی یہ شخص برا ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، تو اب جو ہے وہ آپ بدگمانی کا شکار ہو گئے، اور شریعت نے جو اس کا حکم بیان فرمایا، شریعت کہتی ہے کہ بدگمانی کسی بھی مسلمان کے حوالے سے ہو تو یہ حرام ہے اور یقیناً جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی اچھی رہنمائی فرمائی علامہ صاحب۔ حقیقت ایسا ہم اگر سوچنا شروع کریں ناظرین کرام، ہماری زندگی خیالوں کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ ہم سو رہے ہوں تب بھی ہمارے ذہن میں 10 طرح کے خیالات جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم اٹھنے کے بعد ہم یوں کہہ لیں منہ بھی دھو رہے ہوتے ہیں نا، تب بھی ہمارا ذہن جو ہے وہ خیال ہمارے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں کہ جناب آج میں نے یہ کرنا ہے، آج میں نے یہ کرنا ہے، آج میں نے یہ کرنا ہے، کل میرے ساتھ اس شخص نے یہ کیا تھا تو آج میں یہ کروں گا، آج میں نے یہ کرنا ہے۔ تو وہ تمام خیالات ہمارے ذہن میں ریکال ہو رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم نے جو منصوبے بنانے ہیں اپنے کام کے متعلق، کاروبار کے متعلق، سب چیزیں۔ علامہ صاحب، یقیناً آپ نے بدگمانی کے حوالے سے بتایا، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے یہ بھی بتایا۔ قرآن و حدیث میں بدگمانی کے حوالے سے کیا بیان کیا گیا؟ قرآن میں کیا بیان ہوا، حدیث میں کیا بیان ہوا؟ آپ ہمیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھا دیں گے تو نوازش ہوگی۔ جی بالکل، جس طرح میں نے یہ مختصراً اس کی جو تعریف تو آپ کے سامنے بیان کی ہے، تو اسی طرح اللہ کریم نے بھی قرآن مجید کے اندر اس حوالے سے آیات مبارکہ کو نازل فرمایا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، پھر اس کے بعد دیگر صفات بد کو بیان کیا اور جو ہے وہ ان کی وعیدات کو بیان کیا گیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، یعنی کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ پھر فرمایا ان بعض الظن اسم، کہ بے شک جو ہے وہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہیں ہی گناہ، صراحتاً وہ ہے ہی گناہ۔ تو فرمایا کہ زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ جب آپ بدگمانی کی طرف جب آتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کے اندر برے خیالات آتے ہیں، یعنی کہ آپ برے خیالات کریں، کسی کے اندر جو ہے وہ عیوب کو ڈھونڈیں، اس کے اندر یار فلاں کے اندر یہ عیب پایا جا رہا ہے، اس کے عیوب کو تلاش کرنے کی طرف جائیں گے، برے خیالات کو اپنے دماغ کے اندر لائیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ بدگمانی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، فرمایا بہت ہی خوبصورت آیت ہے، فرمایا کہ تم اس بات کے پیچھے نہ پڑو ما لیس لک بہ علم، کہ جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، یعنی کہ جس چیز کی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، جس حوالے سے تمہیں علم نہیں ہے، تو اس بات کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ اس بات کو اگر تمہارے دل کے اندر وہ خیال آتا ہے تو اس خیال کو اپنے دل و دماغ سے بالکل دور کر دو، اس بات کی ٹو میں نہ لگو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا بدگمانی کے حوالے سے، فرمایا کہ ایاکم والظن ان الظن اکذب الحدیث، فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بدگمانی سے خوب گمان کرنے سے بچاؤ، کہ بے شک جو بدگمانی ہوتی ہے یہ بدترین جھوٹ میں سے ایک جھوٹ ہے، یعنی کہ بدگمانی کرنا کسی کے حوالے سے یہ بدترین جھوٹ ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ ایاکم والظن، کہ تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کہ یہ بدترین جھوٹ میں سے۔ پھر فرمایا کہ تم آپس میں اختلاف نہ کرو، یعنی کہ آپس میں کسی کے بارے میں حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، اور اے مسلمانوں آپس میں بھائی بھائی ہو کر رہو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے بدگمانی کا، کہ جب انسان کسی کے حوالے سے بدگمانی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا وہ بدگمان ہو جاتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ عیوب کو تلاش کرنے لگ جاتا ہے کہ یار فلاں شخص کے عیوب کو، وہ جب عیوب کی ٹو میں پڑتا ہے تو عیوب کو تلاش کرنا یہ بھی ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح پھر وہ بغض و حسد کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں جو مذموم باطنی امراض میں سے ہی ہیں، تو یہ ان تمام کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ اس طرح فرد ایک دوسرے سے جب بدگمانی کرنے لگ جاتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ انفرادی طور پر جب ایک دوسرے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے تو وہ معاشرہ بھی اس طرح خراب ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ گھر، اگر ایک ساس اپنی بہو سے بدگمانی کرتی ہے، آج کل ہمیں یہ مثالیں مل جاتی ہیں، اسی طرح جو ہے وہ ایک دوست اپنے دوست سے بڑا بدگمان ہو جاتا ہے کبھی کبھی، جس سے اچھی خاصی دوستی ہو، تو جب اس کی کسی بات اس تک پہنچتی ہے یا کوئی پہنچا دیتا ہے تو وہ برا خیال تو آتا ہے، لیکن وہ اس برے خیال کو اپنے دل کے اندر پختہ کر لیتا ہے، وہ بدگمانی میں چینج ہو گیا، تو اب جیسے ہی یہ کنورٹ ہوا بدگمانی میں تو اب یہ حرام ہو گیا نا، ایک طرح سے حرام گناہ کا کام ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ اس کی ایک دوستی بھی خراب، اس طرح وہ بغض و حسد کا بھی شکار، اور پھر اس طرح جو سارے معاملات ہیں وہ پورا معاشرہ بالکل ہی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کے اندر بھی بدگمانی سے منع کیا گیا، احادیث مبارکہ کے اندر بھی واضح طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بدگمانی کرنے سے منع فرمایا، اور اسی طرح اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نہ تم آپس میں حسد کرو، نہ ہی بغض کرو، بلکہ اے مسلمانوں بھائی بھائی ہو کر رہو۔ ماشاء اللہ، زبردست، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، آپ ہماری یہ بھی رہنمائی فرما دیجئے کہ بدگمانی کے دینی کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ بدگمانی کرنے سے جو ہے وہ اپنا یوں کہہ لیں کہ
بدگمانی دنیاوی نقصان تو ہمارا کرتی ہی کرتی ہے. بدگمانی دنیاوی نقصان یہ کرتی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں برا خیال پیدا کرتے ہیں جب ہماری اس سے ملاقات ہوتی ہے, یا پھر ہم اس کے بارے میں برا خیال پیدا کرنے کے بعد ہماری کسی تیسرے سے بھی ملاقات ہوتی ہے نا, اور اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی اور ہمیں پتہ لگتا ہے, بولتا ہے یار یہ ہو سکتا ہے اس نے میرے بارے میں کوئی بدگمانی کی ہو, میرے بارے میں کوئی بری بات کی ہو. تو یہ دنیاوی نقصان تو ہو گیا, مگر اس کا دینی نقصان کیا ہوتا ہے, اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیجیے. جی بالکل, جس طرح دنیاوی نقصانات بدگمان شخص کو نظر بھی آتے ہیں اور وہ بندہ جو ہے بالکل تنہا ہو جاتا ہے اور ہر شخص جو ہے وہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اسی طرح ہمیں دینی نقصان بھی ہوتے ہیں. دینی نقصان سے مراد کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ بدگمانی تو ایک حرام ہی عمل ہے, یعنی کہ بدگمانی کرنے والا شخص حرام کام میں مبتلا ہو گیا, لیکن فقط وہ بدگمانی تک نہیں رہتا, یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ فقط بدگمانی تک رہے, بلکہ وہ اس سے بڑھتا چلا جاتا ہے. اب اس کا کیا نقصان ہوتا ہے, سامنے والے کے سامنے جب آپ اپنی بدگمانی کا اظہار کرتے ہیں کہ یار فلاں شخص سے آپ کو بدگمانی ہوئی, آپ نے اس کے سامنے اس کا اظہار کر دیا کہ یار یہ تمہارے اندر بری عادت ہے, یہ ہے وہ ہے, آپ نے اس طرح سے اس کو طنز کرنا شروع کر دیا, تو اب کیا ہوا, اس کی دل آزاری ہوئی. اور ہمارے اسلام کے اندر, دین اسلام کے اندر بلا اجازت شرعی کسی بھی مسلمان کی دل آزاری کرنا یہ بالکل کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ معظمہ کو مخاطب فرمایا اور یہ کہا کہ ایک کعبہ تیری بڑی ہی عزت ہے, بڑا ہی تیرا احترام ہے, لیکن یہ یاد رکھ کہ ایک مسلمان کی جو عزت ہے وہ تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. تو یہ دل آزاری کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, اور یہ اس کا سبب کیا بنتا ہے, بدگمانی. اسی طرح یہ تو ہوا کہ ظاہراً اس کے سامنے آ کر اس چیز کا اظہار کرنا. اب ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بدگمان ہو گیا, اب اس کے اندر ایک بدگمانی جو ہے وہ بیٹھ گئی کہ یار یہ شخص جو ہے یہ اس فلاں عادت کے اندر مبتلا ہے, یا یہ اس کے اندر ایک برائی ہے, یہ بدگمان ہوا. اب اس نے اس کے سامنے تو اس چیز کا اظہار نہیں کیا, بلکہ اس نے کسی اور کے پاس گیا اور اس نے اس چیز کا اظہار کیا کہ یار اس شخص کے اندر نا یہ عادت ہے اور یہ شخص جو ہے وہ بڑا ہی برا شخص ہے. اب حالانکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یار اس شخص کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی, اب وہ بدگمان ہے, ٹھیک ہے, یہ بدگمانی حرام ہے. لیکن اب اس نے کیا کیا, پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان کیا, اور یہ کس میں کنورٹ ہو گیا, یہ ہو گیا غیبت میں. اور غیبت جو ہے اس کی تباہ کاریاں بہت ہی زیادہ ہیں. احادیث مبارکہ کے اندر, قرآن مجید کے اندر, جو میں نے آپ کے سامنے پہلے آیت جو ہے وہ پڑھی, تلاوت کی, اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان بعد الظن اسم, اس کے بعد فرمایا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا, یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو. پھر آگے فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم مسلمان بھائی کا گوشت کھاؤ, یعنی کہ اس کی مثال کتنی بدترین دی گئی کہ تم کیا پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاؤ. تو یہ جب کنورٹ ہوا غیبت میں, تو اب کسی بھی مسلمان کی غیبت کرنا یہ بھی گناہ کا کام ہے. اسی طرح جب آپ چلتے جائیں آگے, پھر ایک انسان کے پاس ایسا وقت آتا ہے کہ وہ بدگمان ہوتا ہے, اور سامنے والا جس سے وہ بدگمان ہوتا ہے تو اس کے عیوب کو تلاش کرتا ہے کہ یار یہ عیب اس کا نظر آ جائے, ایک اور عیب نظر آ جائے. تو جب وہ عیوب کو تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے تو پھر یہ بھی ناجائز ہے. کسی کے بھی عیب کو تلاش کرنا, عیبوں کو ڈھونڈنا, اس کے ٹو میں لگ جانا اور اس کے عیبوں کو ڈھونڈ کر اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا, یہ بھی ایک ناجائز عمل ہے. اسی طرح پھر ایک اور کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ بغض اور حسد کا بھی شکار ہو جاتا ہے. یعنی کہ بدگمان شخص یہاں تک نہیں رہتا کہ وہ بدگمانی کرتا ہے, بس اس کے دل میں بات بیٹھ گئی, اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ یار بدگمانی ہو گئی, لیکن وہ پہلے کیا پڑتا ہے, دل آزاری کا سبب بنتا ہے, اس کے بعد وہ اس کی غیبت کرتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اس کی بغض و حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے, اس کی نعمتوں سے وہ بغض کرنے لگتا ہے, اس کے دل کے اندر کینہ پیدا ہو جاتا ہے, اور جو ہے وہ اس سے حسد کرنے لگتا ہے. تو جہاں پر بدگمانی کا ہمیں دنیاوی نقصان ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ بالکل ہی ایک الگ تھلگ ہو جاتا ہے, اسے لوگ جو ہے وہ کترانے لگ جاتے ہیں, اس سے بچنے لگ جاتے ہیں, وہیں پر جو ہے وہ اسے دینی نقصان بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں. بدگمانی ہوئی, بدگمانی کے بعد دل آزاری والا معاملہ ہوا, دل آزاری کے بعد وہ غیبت تک پہنچا, غیبت کے بعد بغض و حسد تک پہنچا. یہ تمام باطنی امراض جو ہیں یہ دل کے امراض ہیں. ظاہراً تو کسی کو نظر نہیں آتا, لیکن اللہ کریم تو جانتا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم, یہ میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی, اور فرمایا کہ ان البصر والسمع والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. فرمایا گیا کہ جو بے شک سماعت ہے, یعنی کہ جو ہمارے کان ہیں, اور پھر فرمایا کہ والبصر, اور جو ہماری یہ آنکھیں ہیں, اور اسی طرح والفؤاد, جو ہمارا دل ہے, یہ بھی قیامت کے دن ان سے بھی سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب ہم تو کہیں یار کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, میرے دل کے اندر ہے نا یار, کسی کو کیا پتہ, لیکن اللہ کریم جانتا ہے. اور اللہ کریم نے اس سے واضح کیا کہ تمہاری سماعت یعنی کہ تمہاری آنکھیں بھی اس بات کی گواہی دیں گی کہ تم نے آنکھوں سے کیا دیکھا, اگرچہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے,
ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے کانوں نے کیا سنا, حرام سنا تو اس کا بھی ہمیں جواب دینا ہوگا, بلکہ ہماری زبان نہیں بلکہ ہمارے کان خود اس دن جواب دیں گے. اور قیامت کے دن دل, کیونکہ یہ بدگمانی کا جو ایک معاملہ ہے یہ دل کے ساتھ خاص ہے کہ دل کے اندر ہی آتی ہے, تو والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, فرمایا گیا ہے کہ جو دل ہے یہ بھی قیامت کے دن جو ہے وہ ان سے بھی سوال کیا جائے گا, اور یہ بھی جواب دے گے کہ یہ جو ہے شخص تھا اس نے ہمیں بدگمانی کے لیے استعمال کیا اور دل کے اندر یہ بغض و حسد رکھتا تھا. تو خلاصتاً یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ان تمام امور سے بچنا ہے, اور خصوصاً بدگمانی سے اگر ہم بچ جائیں گے تو ان تمام باطنی امراض سے بھی جو ہے وہ ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ماشاءاللہ عز و جل, ماشاءاللہ. علامہ صاحب بہت کمال قسم کی رہنمائی آپ نے فرمائی ہے بدگمانی کے حوالے سے. علامہ صاحب ایک چیز اور بھی ہماری رہنمائی فرما دیجئے, میں سوال اس میں اور کنیکٹ کر دیتا ہوں کہ اب بدگمانی کی عادت کسی مسلمان کو لگ گئی ہے, کسی عام شخص کو لگ گئی ہے, اب اس بدگمانی کی عادت سے وہ جان کیسے چھڑائے؟ کیونکہ کوئی بھی بری عادت اگر کسی کو لگ جاتی ہے, وہ لازمی سی بات ہے کہ اسے پتہ لگ گیا کہ جناب مجھے یہ بری عادت لگ گئی ہے اور لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں, لوگ مجھے اپنے پاس نہیں بٹھاتے اس بری عادت کی بنا پر, تو وہ اپنی عادت کو چھوڑنا چاہتا ہے. تو اب اگر کسی شخص کو یہ پتہ لگ جائے جناب میری بدگمانی کی عادت ہے اور لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے, میرے گھر والوں کو بھی پتہ ہے کہ میں برا سوچتا ہوں, تو وہ مجھے کوئی بات بتاتے نہیں. اکثر اوقات ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ دیکھیں کہ اپنے معاشرے کی طرف گھروں میں کہ کوئی ایک شخص ہمارے گھر میں خاندان میں ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے, دوست ہمارا, کہ وہ بہت برا سوچنا شروع ہوتا ہے, تو اس کو ہم پھر کوئی نہ کوئی بات ہم بتاتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یار اس کو ہم کچھ بتائیں گے تو یہ بہت پھر برا سوچتا ہے اس کے بارے میں, اس طرح کی باتیں جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں. اگر کسی کی بری عادت ہو جائے اس طرح کی بدگمانی کی, تو وہ اس سے کیسے جان چھڑائے, اپنی اس عادت کو کیسے ختم کرے؟ دیکھیے بدگمانی کے کافی علاج ہیں, مختصراً آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ علاج پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو ہم اپنی صحبت کی طرف نظر ڈالیں کہ یار ہماری صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے, کیا ہم بدگمان لوگوں کے ساتھ تو نہیں رہتے. کہ حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم ہے, حدیث مبارکہ میں آتا ہے الصحبۃ المؤثرہ, جو صحبت ہوتی ہے نا وہ بڑی اثر انداز ہوتی ہے, مؤثر ہوتی ہے. اب آپ خود اگر آپ اب جو ہمارے ناظرین ہیں وہ خود جو ہے وہ اس چیز کا تجربہ انہیں ہوگا کہ وہ جس شخص کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کریں گے نا, وہ اس کی عادات کو اپنانے کی کوشش کریں گے, وہ چاہے وہ بد ہو یا پھر وہ اچھی عادات ہوں. تو ہم دیکھیں کہ یار ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو لوگ ہیں, تو جو دوست احباب ہیں, وہ کیا بدگمانیاں کرنے والے تو نہیں ہیں, کیا وہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہمیں بتانے والے تو نہیں ہیں, کیا وہ غیبتیں کرنے والے تو نہیں ہیں. اگر ایسا ہے تو بالکل آج سے ہی آپ ان لوگوں کی, ان دوستوں کی جو ہے وہ دوستی ہے اسے ترک کریں, ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ ختم کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس چیز کے حوالے سے آپ وعیدات کو پڑھیں, قرآن مجید کے ارشاد کو پڑھیں کہ قرآن مجید کے اندر ہمیں بدگمانی کے حوالے سے کیا بیان کیا گیا ہے, جیسے ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان بھی کیا ہے. آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں. اسی طرح جو وہ اپنے اندر ایک بات کو بٹھا لیں کہ ہمیں جہاں پر اس بدگمانی کے دنیاوی نقصانات ہو رہے ہیں, وہیں ہمیں دینی نقصان اور اخروی نقصانات بھی کافی ہمیں برداشت کرنے پڑیں گے. تو وہیں پر پھر جو ہے وہ اب جب بھی آپ کے دل کے اندر برا خیال آئے تو سب سے پہلے آپ اس سے توجہ کو ہٹا لیں. ٹھیک ہے, خیال آنے پر ہمارا عتاب نہیں ہے, خیال آنے پر ہمارا مواخذہ نہیں ہے. ہمارا جو مواخذہ ہے, ہماری جو پکڑ ہے وہ اس وقت ہی ہے, وہ خیال بدگمانی میں کنورٹ ہوگا ہی اس وقت کہ جب آپ اس پر جو ہے وہ دل جمعی آپ کی ہو جائے گی, جب آپ اس پر جو ہے وہ پختہ ارادہ کر لیں گے, آپ کا یقین ہو جائے گا کہ یار یہ خیال جو میرے دل میں آیا ہے یار یہ واقعی اس کے اندر موجود ہے. لیکن آپ کے پاس دلیل نہیں ہے, لیکن آپ نے اس پر یقین کر لیا, تو جیسے ہی آپ نے یہ یقین کیا تو یہ ہو گیا بدگمانی میں کنورٹ. لیکن اگر آپ اس خیال کو آتے ہی اس سے توجہ ہٹا لیں گے نا, تو پھر آپ اس بدگمانی سے اور اس جو بدگمانی کی آپ کے اندر عادت ہے, جب سے آپ اس عمل کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو بدگمانی کی عادت ہے وہ دور ہونا, اور آپ اس سے بالکل ہی ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ بالکل اس سے دور ہو جائیں گے, اور آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر ایک اچھا سا ایک محسوس کریں گے, ایک سکون محسوس کریں گے. لوگ آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے, آپ سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے اور آپ سے اپنی باتوں کو بھی شیئر کریں گے. تو انشاءاللہ ایسا وقت بھی آ جائے گا, فقط آپ نے کیا کرنا ہے, ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ماشاءاللہ عز و جل. ناظرین کرام, جو آج کچھ سنا اس پر میں بھی نیت کرتا ہوں عمل کروں گا, اور آپ بھی نیت کیجئے, عمل کیجئے گا کہ, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیت اور بھی کر لیجئے کہ یوں کہہ لیں کہ وہ اچھی بات پھیلانا بھی ثواب کا کام ہے. تو یہ جو آج سنا ہے اس کو پھیلانا بھی ہے, اپنے بچوں تک, اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں تک پھیلانا ہے, تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں. اور جب وہ اس اچھی بات پر عمل کریں گے, آپ کی اچھی بات کو پھیلانے پر
آپ کو بھی ثواب ملے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا. اور جب وہ عمل کریں گے تو ہم نے تو یہی سنا ہے کہ کسی کو یوں کہہ لیں کہ ایک نیکی کا حکم دینے سے ثواب دگنا بھی ہوتا ہے. اللہ کی رحمت ہے، اس سے امید کریں گے اس رب کی رحمت سے تو وہ دگنا کیا اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. اپنے میزبان اویس رضا عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.